إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وذلكنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذبوا الرسل بحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال نحن أقرب إليه من حبل الوريد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک متناع خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم انعام اور احسان رب العالمین کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اس انداز میں عطا کی کہ آدمی کو اگر سیدھے راستے پر چلنا تو بس ایک چیز کہ وہ تحقیق کرے اور اتنے واضح احکامات ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ نے ارشاد فرمایا هدى للناس وبينات من الهدى. یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا اجرت به القرآن هدى للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبينات من الهدى اس میں بین واضح روشن دلیل ہے. بین کہا جاتا ہے اتنی واضح روشن دلیل کو کہ آدمی دیکھتے ہی سمجھ جائے، یعنی ٹامر پونجا نہ مارنا پڑے، بہت زیادہ اس کو محنت نہ کرنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی واضح ہدایت دی ہے، ایسی واضح شریعت دی ہے. اسی لیے عقیدے کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیرائی کی دلیل دی ہے. ایک انتہائی پڑھے لکھے آدمی، کم پڑھے لکھے آدمی، جاہل آدمی، عام آدمی، ہر قسم کے آدمی کے لیے دلیلیں ہیں. ایسی دلیلیں ہیں کہ جو آدمی کے دل سے خطاب کرتی ہے. عرب کے بدخوں نے جب اس قرآن کو سنا تو بے ساختہ کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلا شبہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آج دنیا کے اندر الحمدللہ اسی قرآن کی نعمت پر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، اسی قرآن اور اسی ہدایت کی بنیاد پر. عبادات کا معاملہ اللہ رب العالمین نے اتنے واضح احکامات دیے اور عبادات کی اتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اس میں کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں. جس عبادت کی جیسی جتنی ضرورت ہے اللہ نے ویسے پورا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو جو کچھ خوبیاں دیگر انبیاء کرام کی نسبت دی گئی اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا خوف دشمن کو پرداری کیا اور پورے روئے زمین کو اللہ رب العالمین نے مسجد بنا دیا.
یعنی اگر عبادت کرنا چاہے آدمی، نماز پڑھنا چاہے تو روئے زمین کے کسی بھی خطے میں کسی بھی مقام پر نہیں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے۔ پہلے دور میں ایسا تھا کہ مخصوص مقامات عبادت کے ہوتے جہاں جا کر کے عبادت کرنا ہوتی۔ اللہ رب العالمین علیہ و خبیر ہے، وہ جانتا تھا کہ قیامت تک کے حالات کو، بس صرف چند مقامات ہیں یہاں پر نماز پڑھنے کو ہمارے یہاں تھے۔ یعنی ایسا مقام قبرستان جہاں اللہ کے نبی نے منع فرمایا اونٹ کا باڑ، حمام، ان مقامات پر، یا جہاں بت پرستی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، اس مقام پر کسی چیز کے سامنے اللہ کے نبی نے منع فرمایا نماز پڑھنے سے، ورنہ جو بھی پاک صاف جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام عبادتوں کا معاملہ ہے کہ ان عبادتوں کو کرنے کا تمام ضابطہ دیا گیا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی مختلف مقامات سے 3 آیتیں تلاوت کی۔ ان 3 آیتوں میں ایک انتہائی زبردست عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے اس عبادت کی کہ ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو، ہر عاقل، بالغ، بچہ، جوان، بوڑھا، دولت مند، انتہائی صحت مند، انتہائی بوڑھا، ضعیف و ناتوان، کمزور، انتہائی غریب، انتہائی عزت کے حامل اور انتہائی گمنام، کسی بھی شخص کو، ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، اس عبادت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے بارے میں جو احکامات بیان فرمائے وہ عبادت کون سی؟ وہ ہے دعا۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے دعا کے لیے کوئی قید نہیں رکھی ہے، یعنی اگر آدمی کو دعا مانگنا ہے تو اس کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں ہے کہ فلاں وقت ہی مانگا جا سکتا ہے۔ آدمی کو جب جہاں جس مقام پر ضرورت ہے وہ اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، جس مقام پر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوئے ہوئے سواری پر ہر وقت مانگ سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ رات میں اگر کبھی آدمی کی آنکھ کھلے، اچانک آدمی کی آنکھ کھلتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، تو صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یا بعض روایتوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اور اس کو جو مانگنا ہے بس وہ جملے میں مانگ لے۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے اے اللہ مجھ کو شفا عطا فرما، اگر ایک آدمی مقروض ہے اے اللہ مجھ کو قرض سے نجات دے، ایک آدمی صاحب اولاد نہیں ہے اے اللہ مجھ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرنا، رب العالمین بلا مصیبت اور تکلیف اور پریشانی ہے، رب العالمین اس ایک جملے میں آدمی کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نیند کی حالت میں آدمی کی آنکھ کھلی اور 2 جملے اس نے کہے، اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر مقام پر ہر وقت، اور اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے باقاعدہ آدمی کا طاہر مطہر پاک صاف یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم لیٹرین سے باہر نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اس میں داخل ہونے لگتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے دعا کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کسی وقت اور کسی چیز کا تعین نہیں کیا، کسی بھی مقام پر کسی بھی وقت آدمی دعا مانگ سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جتنی عبادتیں ہیں شریعت میں، ہر عبادت کا محوری نقطہ آپ کو دعا ملے گا، ہر عبادت۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز کے لیے شروع ارادہ کرتے ہیں اور دعا شروع ہو جاتی ہے۔ مسجد کے اندر آدمی داخل ہوا دعا پڑھا، وضو کرنے کے لیے بیٹھا دعا، اس سے پہلے طہارت کے لیے گیا دعا پڑھا، طہارت سے باہر آیا دعا پڑھا، وضو کیا دعا، وضو کے بعد کی دعا، اور اس کے بعد آدمی جب آ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، تو یہ تو سنا پڑے گا اللہ وحید کہے، دونوں دعائیں ہیں، ایک میں اللہ کی تعریف و توصیف میں، ایک میں آدمی اپنے لیے توبہ اور استغفار مانگتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے آدمی، سورہ فاتحہ کے مختلف نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں ایک نام ہے جیسے اس کے نام ہے فاتحۃ الکتاب، سورۃ الشفاء، اللہ رب العالمین نے
اس کے مختلف نام اپنے نبی کے ذریعے بنائے ہیں، اس میں ایک ہے دعا، اس کا نام ہے سورۃ الدعاء۔ اس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب آدمی نیت باندھتا ہے، جب آدمی پہلا جملہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و توصیف، میری حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک کہ ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میری اور میرے بندے کے درمیان، کیونکہ بندے نے کہا میں کسی اور کو معبود نہیں مانتا، تو ہی صرف خالق و مالک ہے، اسی لیے صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو بندگی بھی بیان کی، ربوبیت بھی بیان کی، عبادت کے لائق صرف تیری ذات ہے، خدا نبی کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں سے آدمی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے، ضلالت اور گمراہی سے نجات مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ رکوع میں، سجدے میں، رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا، اللہ کے نبی نے صحابی کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ذرا آواز نکل گئی، تو کہا کس نے پڑھے یہ کلمات؟ فرشتے لپک رہے تھے نیکیاں لکھنے کے لیے۔ دو سجدوں کے درمیان کی دعا میں چھوٹی سی دعا لیکن ساری چیزیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ورحمنی اے فرما، وہدنی وعافنی وارزقنی، ہدایت دے، عافیت دے رب العالمین، رزق دے۔ کیا چیز نہیں مانگی ہے بندے نے، اتنی بڑی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ بہت گناہ، بہت غلطیاں ہوتی ہیں مالک، بہت نادانیاں ہو جاتی ہے زندگی میں، دن بھر ہوتی رہتی ہے اللہ، 5 ٹائم تیرے سامنے بیٹھتے ہیں تو سجدوں کے درمیان تو پہلے تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ مغفر لی ورحمنی، رحم فرما، تیرا رحم نہیں ہوگا تو ہم نہیں چل پائیں گے، کوئی طاقتور ظالم ہم کو رہو دے گا، حالات کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لوگوں کو اپنے اس میں نہیں کر سکیں گے، کسی پر ہمارا کچھ نہیں، تیرا رحم ہوگا تو بارش منٹ ہوگی، گرمی کم ہوگی، سردی اتنی نہیں ہوگی کہ موت واقع ہو، تیرا رحم ہوگا تو کھانا ختم ہوگا، رب العالمین تیرا رحم ہوگا تو صحت تو آپ کے اتنے 7 دن میں اٹھیں گے، تیرا رحم ہوگا تو اولاد فرما بردار ہوگی، ورحمنی، معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی کو ادراک ہو وہ رب سے کیا مانگ رہا ہے، ورحمنی، اے اللہ بیوی فرما بردار ہوگی، گھر میں داخل ہوگا تو سکون ہوگا، پڑوسی اچھا ہوگا، ورحمنی، میرے پر رحم کی بارش ہوگی، گھر میں رہیں، پڑوس میں رہیں، تجارت نہ پر، وہدنی، اے اللہ ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا۔ دین کے معاملے میں کوئی شرک میں مبتلا نہ کر سکے، عبادت کے معاملے میں بدعت میں نہ ملوث کر سکے، ہدایت دے، روزی کے معاملے میں حرام حلال سے محفوظ رکھ رب العالمین، وہدنی، اولاد کے معاملے میں صحیح تربیت کی توفیق دے، ورنہ دنیا کی تعلیم تو دیتی ہے، دین نہیں بتایا، لوگوں سے کیسے برتنا ہے یہ سکھا دیا، ماں باپ اور بھائی بہن سے کیسے رہنا اس کی ہدایت نہیں۔ وہدنی، اے اللہ مجھ کو لوگ اپنے بچوں اور بیوی کو حقوق ادا کرنے کی، اپنے بھائیوں کے، اپنے دوستوں کے حقوق ادا کرنے کی، وہدنی، میرا کوئی دوست میرے پاس پریشانی میں آئے تو اس کو درد نہیں کروں اللہ، اس کے لیے میرا کہنا سہارا ہو جائے، جہاں وہ سر رکھ کر روئے اس کا ہمدرد اور خیر کا، مصیبت میں اگر کوئی آتا ہے تو میں مجھ کو ہدایت دے کہ میرا کردار ایسا ہے۔ وہدنی، معمولی بات نہیں ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں وعافنی، عافیت دے رب العالمین، جو چھپی ہوئی، جو کھلی ہوئی، جو لوگوں کے دل کی سازشیں ہیں، جو لوگوں کے ذہن کے منصوبے، کون بچا سکتا ہے؟ وعافنی، وہدنی وعافنی وارزقنی، قدم قدم پر اسی ضرورت ہے۔ دنیا کی زندگی تو نے دی ہے تو پیٹ بھی دیا ہے، حاجتیں بھی دی ہے، اے اللہ ان حاجتوں کو پورا کرنے اتنا مال دے دے رب العالمین، وارزقنی، یہ دعا مانگتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قاعدے میں جب آدمی بیٹھتا ہے التحیات پڑھتا ہے، اس کے بعد دونوں درود پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا مانگتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ ویسے تفسیر نہیں بیان کر سکتا کیونکہ محدود وقت ہوتا ہے خود میں۔ دعا مانگی، سلام پھیرا اور دعا شروع کی، اللہ اکبر،
استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھیے نماز کا پورا مرکزہ کیا ہے؟ پورے کے پورے دعا کی گفتگو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت. نماز شعور ادراک کے ساتھ ہم پڑھیں. اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد کریں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سوچے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ تصور اگر نہیں آ پاتا تو کیا کرے؟ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. آپ غور کیجیے دنیا کے اندر آپ نے نماز پڑھتا ہے کوئی دیکھتا ہے تو تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے. خالق ارض و سما دیکھ رہا ہے. کتنی شعور و ادراک والی نماز ہونا چاہیے. دھیان والی عبادت اور نماز ہونی چاہیے کہ نماز کی حالت میں نماز آنکھ بند کرنا منع ہے. آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے. کھول کر شعور و ادراک کے ساتھ اس خالق ارض و سما کے سامنے کھڑے ہیں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ بندگی کے انتہائی مقام پر رب کی عظمت دل پر اتری بھی ہونا چاہیے. نماز جب ایسی حالت ہوتی ہے تو ادھر ادھر نہیں آتا ہے. پھر آپ کو ڈوبا رہتا ہے. وہ صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں. کسی نے تیر چلایا نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں نماز نہیں چھوڑ رہے. یہ وہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اتنا طویل سجدہ کہ خوف ہو گیا صحابہ کرام کو کہ کچھ معاملہ تو نہیں ہو گیا. یہ نماز جو نماز پڑھتے ہیں اللہ نے کہا ہے اہل ایمان کی صفت کامیاب اور جنتی لوگوں کی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. قل ان صلاتی کہہ دیجیے میری نماز اللہ للہ رب العالمین. یہ نماز تو آپ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی گناہ ہو گیا. مجھ کو جو بھی شریعت کی سزا ہے رب العالمین کی طرف سے متعین اللہ کے نبی وہ سزا دے کر کے مجھ کو پاک کر دیجیے. اللہ کی طرح میں مجرم کی حیثیت میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے. اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. کیا مسئلہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا. یہ جملہ کیا ہے؟ ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں کیا؟ ارے اتنی دعائیں مانگی اللہ سے اتنا بھی ملایا وہ تو کہتا ہے میرے بندے تو ہاتھ اٹھا توبہ کر میں نے توبہ قبول کرتا. اسی لیے ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے درمیان جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے کیونکہ نماز میں ہم یہ کرتے ہیں. دعا کی اہمیت کا اندازہ دیگر تمام عبادتوں پر غور کیجیے. رمضان مبارک میں روزہ قرآن میں اگر روزے کے احکام و مسائل پڑھیں رمضان کے احکام و مسائل پڑھیں. رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ احکام و مسائل چل رہے ہیں. رمضان کی فضیلت رمضان میں قرآن کا نزول رمضان میں مریض مسافر روزہ نہ رکھے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے تکلیف میں. اور اس کے بعد میں نے جو خطبہ مسئلہ کے بعد قرآن کی تلاوت کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ کہتے اللہ قریب ہے. دعا کے احکام و مسائل بیان کی گئے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں سب سے زیادہ بڑی رمضان مبارک جو ہوتا ہے لوگوں کو جہنم سے آزاد دیتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے جو ایمان و احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس مہینے کی عبادتیں نفل عبادت فرض و اتمام. آپ نے رمضان المبارک میں عمرہ کرے حج کے سوال پورا مہینہ عبادت روزہ افطار کے وقت قبولیت کی دعا تہجد کے وقت ہو رات کے وقت ہو ہر وقت سحری کے وقت دعا کی قبولیت مختلف اوقات بیان کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک حج کے لیے آدمی جاتا ہے. جو لوگ حج کے لیے گئے ان سے پوچھیے کہ حج پر جانے سے پہلے آدمی کتاب میں دعائیں یاد کرتا ہے کیوں تو وہاں سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے حج میں.
جب آپ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، جب آپ طواف کر رہے ہیں تو حدود بتائیے نا، یہاں سے یہاں تک یہ دعا پڑھنا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ دعا پڑھنا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ دعا پڑھنا ہے، یہ سب طے۔ صفا مروہ پر آپ چل رہے ہیں تو دعا پڑھنا ہے۔ میدان عرفات میں جب حاجی جاتا ہے تو دن بھر ایک کام ہے، نماز کے علاوہ کچھ نہیں، صرف دعا ہے، دن بھر وہی کام ہے۔ ایک خطبہ ہوگا، نمازیں ہوگی اور صرف دعا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا الحج یوم العرفہ، حج یوم عرفہ کے دن، یعنی میدان عرفات میں آدمی گیا تو وہی حج ہے، اگر اس کے باہر رہ گیا تو حج نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی تعداد میں جہنم سے خلاصی مغفرت یوم عرفہ کو روزہ دار رب العالمین دیتا ہے، دنوں میں وہ دن جو سب سے زیادہ مغفرت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تمام عبادتوں کا محور نقطہ آپ کو تمام عبادتوں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ زندگی میں کبھی آدمی کا ایسا موڑ آتا ہے کہ جب وہ اپنا درد غم کسی کو نہیں بیان کرتا، اپنے باپ کو بھی نہیں بیان کرتا، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نہیں بیان کرتا، وہ اکیلا لے کر کے چلتا ہے، ایسا موڑ ہوتا ہے اور خوف کا ایک دھڑکا اس کے دل میں لگا رہتا ہے، امید و بیم کے بیچ رہتا ہے۔ اس وقت ایک طرف ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کھل کر کے کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے رب العالمین میں کسی کے سامنے سویا نہیں کر سکتا، اور تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی مجھ کو بچانے والا ہے، تو ہی مجھ کو اس تک دکھ درد اور تکلیف سے نکالنے والا ہے۔ اللہ وہ ایک جہاں آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے صرف ایک، اس کی ضرورت ہر کسی کو، چاہے امیر ہو چاہے غریب، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے انبیاء کرام، ان کے اوپر جب کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، کیونکہ مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ یہ ہے، انعامات کی بارش اس کی بنیاد پر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت سلیمان و داؤد، حضرت زکریا، یہ تمام انبیاء کرام کے واقعات آدمی اٹھا کر دیکھیے، جب ان کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہوئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا۔ کتنی اہم چیزیں، اور اللہ ہی کی مدد آئی۔ اللہ رب العالمین کی مدد کی بنیاد پر انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور اللہ رب العالمین نے مشکلات سے نکالا۔ اس کا ذریعہ کسی مشکل ترین چیز پہ پھنس جانے سے نکلنے کا ذریعہ ہے دعا۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام جب قوم نے اتنا پریشان کیا تو جملہ کہتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ مغلوب رب العالمین میں ان پر غالب نہیں آ سکتا، قوت، تعداد، افراد سب ان کے ساتھ، چند اہل ایمان ہیں میرے ساتھ، رب انی مغلوب فانتصر۔ کیا ہوا؟ اللہ غالب ہے، ایسا غالب آیا کہ سارے ختم ہو گئے، صرف اہل ایمان بچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے لگے، ایک جملہ کہہ گئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، مشکل ترین گھڑی آئے تو تمہارے لب پر کیا ہونا چاہیے، تمہارا تعلق کس سے ہونا چاہیے، اور کون ہے جو ساری قوت و طاقتوں پر غالب آنے والا ہے، جو اس مشکل سے نکالنے والا ہے۔ یہ انبیاء کے واقعات میں دیکھیے، عام آدمی کے بات جانے دیجیے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیش کیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ میں کیا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ انبیاء کا۔ نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے تاکہ آدمی کا شعور و ادراک میں یہ بات رہے کہ یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے تو اللہ والے اللہ سے مانگتے ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ یونس، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ،
یہ اس لیے ان کو پکارتے ہیں کہ اللہ کے قریب کرتے ہوئے قرآن پڑھیے قرآن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اس سے بات کرنا ہے. اللہ میرا سینہ کھول دے، ایسے الفاظ تھے کہ میں اپنی بات کو سمجھا سکوں بہتر ڈھنگ سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دعا مانگیں. یہ 600 کلومیٹر دور اپنے شہر سے کوئی عزیز و اقارب نہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں. یہ قتل ہوا ہے غلطی سے، پہلے تلاش تھی، اب تو اس کو غلط اس کی ربوبیت کا انکار توحید پیش کرنے جا رہے ہیں. اب آج تک جو چلا آ رہا ہے سب غلط. یہ اللہ کا پیغام سے یہ نہیں جا رہے ہیں. اللہ سے کہتے ہیں رب العالمین مدد کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں تیرے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، راستہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہمارے راستے بند ہوتے ہم کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیے. علم آئیے ربی سیاحتی بیماری میں جھوج رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس لیے وہ بیان کیا یہ کتاب ہدایت ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں. بیماری میں ہم تعریف کرنا لیں، ہم بیمار پڑے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے. یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ قرآنی طریقہ نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. آپ اٹھائیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے کون لوگ ہیں جو اس کے علاوہ طریقے کو اختیار کرتے ہیں. پورے مشرکین مکہ، پوری یہود و نصارہ کی گمراہ کی تاریخ دیکھیے. سب بات کیا کیا؟ رب ارنی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وہ جانتے تھے کہ نہ میں اپنے آپ کو اچھا کر سکتا ہوں اور نہ اللہ کے سوا کوئی اچھا کر سکتا ہے. یعنی نبی سے کم درجے کے آدمی کے بارے میں عقیدہ نہ بگاڑنا. اب یہ دیکھیے حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. رب العالمین اولئک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اور یہ جملہ کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی مایوس نہیں. شادی ہوئی 2 سال 5 سال 10 سال بعد. ہمارے یہاں تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین 4-6 مہینہ 8 مہینہ نہیں گزرتا ہے تو بس تذکرہ کرنے لگتی ہے کہ بہو کو کوئی معاملہ نہیں. پڑوسنے آ کر پوچھنے لگتی ہے کہ کیا کچھ سال بھر ہو گیا کچھ نہیں. اللہ کے بندوں اور بندیوں اس میں اس بندی کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ جب اولاد دینا چاہے تو اس وقت دے گا. لیکن ہمارے یہاں سال گزرنے کے بعد تو بیچاری بہو مجرم کے کٹہرے میں چلی جاتی ہے، بیٹے کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. اب سوالات ہونے لگتے ہیں. اب اور اگر دن گزر جائے تو پھر قرآن کی اس آیت کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کسی کو صرف بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو دونوں اور کسی کو کچھ نہیں. ہو سکتا ہے اس لسٹ میں یہ ہماری بہو اور بیٹا آ گیا ہو جو کچھ نہیں والی ہے. یہ والا بیٹا ہے، اس کو بیٹی اور بیٹا دونوں ہے، یہ والی ہے. اس کو صرف بیٹا ہے، یہ والی لسٹ میں. اس کو صرف بیٹیاں ہیں والی. ایک لسٹ اور ہے نا، اس میں انسان رہیں گے، جانور نہیں. انسانوں کے لیے اللہ نے کہا ہے. تو ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں اس لسٹوں کی طرف نہیں، اب تو اس کے اندر خامی تلاش کی جائے. یہ عقیدے کی کمزوری ہے، قرآن و حدیث سے دوری کا سبب. ہر بات ذرا تباہی رہے گی. دعا مانگی، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے دکھایا جا سکتا. دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی. جس کو دعا کی توفیق اللہ نے دے دی وہ کامیاب ہو گیا. ہر کسی کو اس کی توفیق نہیں ہوتی، آدمی مانگتا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور زیادہ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین زیادہ راضی ہوتا ہے. تب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو خوب مانگے تھے. کہا خوب مانگو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو جب ہاتھ اٹھائے گا، جب مجھ سے مانگے گا مت دیا تھا، جب مانگے گا جب عطا کرے. وہ ایسے خزانوں کا مالک ہے رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی چیز کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تقدیر کو تو وہ صرف دعا ہے، صرف دعا. صحابہ کرام دعا مانگتے تھے اللہ اگر تقدیر میں بدبخت کو لکھا ہے تو اس کو نیک بخت دے. اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے اگر ہم نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو جو اللہ نے 50 سال پہلے لکھی،
اللہ تعالیٰ نے جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے 4 چیز جا کر کے کر 4 چیز. پہلی یہ کہ اس کے جسم میں روح ڈالے اس بچے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کا عمل لکھ دے، وہ نیک رہے گا یہ بات. تیسری چیز اس کی عمر لکھ دے، اتنی رہے گی، کتنے منٹ کتنے سیکنڈ تک کی دنیا بنے گی. اور چوتھی چیز اس کی روح سے. یہ 4 کام فرشتوں سے کرتا ہے. لیکن اگر آدمی دعا مانگتا ہے تو دعا کو اگر کوئی چیز تقدیر کو اگر کوئی چیز تبدیل کرتی ہے تو وہ دعا ہے، یاد رکھیے. اس لیے بہت کثرت کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے. دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی عبادت بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بطور عبادت جو پہلی چیز دی ہے وہ دعا ہے، پہلی چیز. اب قرآن پڑھیے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ رب العالمین نے توبہ کے کلمات القاء کیے. وہ کیا تھے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعا میں کلمات پہلی چیز بطور عبادت. اللہ رب العالمین نے جب اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے ہر نبی کی دعا کو پیش کیا. ہر وقت کی دعائیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اتنی زیادہ دعا کے بارے میں کہا گیا. دعا شعور بندگی کو بیدار کرتی ہے، رب کی عظمت کو دل میں ڈالتی ہے. ایک آدمی جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں مشہور ہوں، میں بے کس ہوں، میرا کوئی رب ہے. بندگی کا شعور بیدار کرتی ہے، رب کی عزت کو دل میں ڈالتی ہے. اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اس کے اختیار کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اس نے اور اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک چیز اور میں اکثر اس سے پہلے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ بیان کیا ہے بڑے غور و فکر کے ساتھ پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن کے اندر تفسیر کے ساتھ، سلف کے اقوال کے ساتھ، احادیث کے ساتھ. کیا ہے تو قرآن میں جو واقعات ہیں ایک واقعہ ہے لیکن اس کے اندر دفاتر ہیں اصول کے، ضابطے کے، قاعدے کے، قانون کے. سب اور صرف اشارہ کرتا ہے. پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا. اللہ جانتا تھا بڑی اہم عبادت ہے دعا. ہر وقت میرے بندے کو ضرورت ہے اور یہی سب سے پہلے شیطان دخل اندازی کرے گا، بندوں اور رب کو دور کر دے گا، یہی شرک کروائے گا. کیونکہ دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اور ترمذی کی ایک روایت جس پر کلام ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کے منصوب. اور قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارأیتم ما تعبدون من دون اللہ. یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، یا اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پوچھتے ہو. پکارنا عبادت ہے، عبادت. اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جائے گی، اللہ کے ساتھ کسی کی نہیں کی جائے گی. یہ شرک ہے. اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے کہا جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. ہمارے یہاں بالکل آسانی سے جملہ لوگ بول دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جو چاہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے. یہ سب شرکی ہے. جاننے والی ذات صرف اللہ کی. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے الفاظ نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا. یہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے کیا کرے گا، کیا جملہ کرے گا؟ کوئی احساس ہے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا؟ خیر، تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں دعا کے معاملے میں جو کچھ اٹھ سکتا ہے یہ ساری چیزیں صاف کر دی. ساری چیزیں میں بہت اختصار سے بتاؤں، بہت اختصار سے. پہلی چیز ہمارے یہاں یہ چیز مشہور ہے کہ اللہ سے اگر مانگنا ہے دعا کے معاملے میں تو چونکہ آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، اب مجرم اور گنہگار بندہ اگر اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کسی نیک آدمی سے کہا جائے تاکہ اس کے وسیلے اور ذریعے سے مانگے. نیک آدمی کے وسیلے اور ذریعے سے. اور دلیلیں اس کی دی جاتی ہے انتہائی کمزور ہو، اس لیے اس سے مانگا جائے. سب سے پہلی چیز کہ یہ جو دلیل دی جاتی ہے پہلے اس کی کچھ عقلی دلیلیں پھر نقلی دلیلیں ہو گئے ہیں. عقلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جیسے آدمی کو
چھت پر چل رہا ہے تو سیڑھی کا وسیلہ لگتا ہے، ہر جگہ تو وسیلہ لگتا ہے. کورٹ میں جانا ہے تو وکیل کا وسیلہ لگے گا، آپ کو 10ویں منزل پر جانا ہے تو لفٹ کا وسیلہ لگے گا، اس سے زیادہ اوپر ہیلی کاپٹر کا، اور اگر چاند پر جانا ہے تو راکٹ کا وسیلہ. تو جتنا اوپر جانا ہے اتنا تگڑا وسیلہ لگے گا. تو اب اللہ تک کے جانا ہے تو چاہیے نا وسیلہ. تو اولیاء سے لے کے انبیاء تک کے پورا وسیلہ لگتا ہی ہے. ارے ایک پلیٹ کھانا بغیر وسیلے کے کھا کر بتا، کہتے ہیں نا اگر کھانا کھانے بیٹھا تو ہاتھ کا وسیلہ بغیر، ہاتھ سے روٹی توڑے لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے، ہاتھ کے وسیلے کے بغیر کھا کر. اب آدمی پریشان کہ بغیر وسیلے سے تو کچھ ہے ہی نہیں. یعنی نعوذ باللہ پہلا سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب کچھ نہیں ہو سکتا تو نبی نے بتایا کہ تھا وسیلہ کس کا لگانا ہے. اللہ کو وہ تو بتانا چاہیے تھا، چپ گئے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. خیر پہلے عقلی جواب دے رہے تھے. یہ جتنی دلیلیں ہیں یہ بیوقوف لوگ دیتے ہیں، عقل سے پائیدار. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات. اگر وہ تھوڑا سا دماغ کا استعمال کرتے نا، برین کا، تو ایسی بیوقوفی کی بات نہیں کرتے. کیوں جانتے ہو؟ وسیلے کی ضرورت اس چیز میں پڑتی ہے جو دور ہو. قریب کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں. جیسے مثلا آپ زمین پر ہیں تو چھت پر جانے کے لیے سیڑھی لگے گی، برابر بات ہے. اگر چھت پہ سیڑھی لگائے تو نیچے آ جائیں گے. زیادہ کم کرتا ہوں اٹھنا آسان. اگر پلیٹ میں کھانا رکھا ہوا ہے تو وسیلے کی ضرورت پڑے گی ہاتھ میں. ایک مرتبہ وہ کھانا اٹھا کر کے منہ میں ڈالا لقمہ آپ نے، اب وسیلے کی ضرورت ہے. جب پلیٹ میں تھا تو وسیلے کی ضرورت ہے، دور ہے. جب منہ میں چلا گیا تو وسیلے کی ضرورت ہے. ہاتھ ڈال کے دیکھو کیا ہوگا، سمجھ میں آ جائے گا. منہ میں جب چلا جائے پھر ہاتھ ڈال کے دیکھو تو دانت اپنا کام بتائے گا، پھر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوری شرط ہے، چاہے جتنی مثالیں لیں آپ، وصولے میں دوری شرط ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کا بارے میں کیا کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تمہاری شریعت سے بھی زیادہ قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ اللہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میرا بندہ جب مجھ کو پکارتا ہے سنتا ہوں نہیں کہا، قبول کرتا ہوں. عقیدہ سیدھا کرتا. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری بات مان لے اور اس پر ایمان لائے. یہ کہوں کہہ رہا ہے اللہ دوسرا پارا پڑھ دیں اور آگے بڑھیں. آپ مثالیں دے رہے ہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی شے ہے. ولا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. میں ایک دم سادی سی ایک دلیلیں دے رہا ہوں، ورنہ مفصل بحث کی جا سکتی ہے اس میں. اور آگے آئیے وسیلہ. ہم لوگ نیک نہیں ہیں، مجرم ہیں تو کسی نیک آدمی کا وسیلہ لگا لیں. یہ شیطانی فلسفہ ہے. اس کا قائل تو شیطان بھی نہیں تھا، شیطان بھی اس کا قائل نہیں تھا. کیا ہوا؟ جب اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے انکار کیا. اللہ نے کہا کیا بات ہے، کس بنیاد پر تم سجدے سے رکا؟ شیطان کیا کہتا ہے کہ میں آپ سے بنا ہوں، میری فطرت بلند ہونا اور یہ مٹی سے بنی. تو اللہ رب العالمین نے اس سے کہا شیطان سے نکل جا میرے دربار سے، حملے کرتا ہو جائے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، معمولی زندگی. جب اللہ نے اس کو نکلنے کا حکم دیا تو شیطان تو یہ سوچتا میں اللہ کا نافرمان ہوں، اتنا برا ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی، اس کو یہ سوچنا چاہیے. لیکن وہ رب کی معرفت رکھتا تھا. شیطان، یہ خیال شیطان کو بھی نہیں آیا، یاد رکھیے. وہ صحیح و کریم رب کو جانتا تھا. میں جملہ اکثر کہتا ہوں کہ جو وسیلہ لگاتے ہیں اللہ کی رحمت کا انکار. وہ رحمت للعالمین کیسا ہے جانتے ہو؟ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اتنی ہی سنت کی روشنی اسے دیتا تھا جتنی موسیٰ علیہ السلام کو. ابو جہل کو بھی اتنی ہی سنت کی روشنی ملتی تھی. وہ اس کا رحم و کرم رب العالمین کا، وہ رحیم ہے. آپ لوگ یہ کرتے ہو، جس کے پاس جاتے ہو وسیلہ لگانے، وہ اتنا رحیم ہے کہ سب کا لے لیتا ہے. اور اللہ کے پاس جانے کے لیے وسیلہ تو اللہ زیادہ رحیم ہے. یہ جن کے پاس آپ جا رہے ہیں یہ سب کے بول کر کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو یہ زیادہ رحیم ہے. یہ اللہ کی رحمت کا انکار ہے. خیر بات ذرا بڑھ جائے گی، وقت بھی ہو چکا ہے. 1 منٹ میں بات پوری کروں گا. ابلیس وہ جانتا تھا کہ رحیم و کریم اب ہاتھ اٹھاتا ہے بندہ، یہ خالی نہیں اٹھاتا ہے.
اس نے دعا کی اور کیا کہتا ہے؟ قال ما منعك قال تزيد زمرت قال خير من نار خلقتهم من دون قال خلقتهم من طين، وہ کہتا ہے آگ سے بنا. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ الى یوم الوقت المعلوم، اے اللہ مجھے وقت معلوم تک. وہ اتنا رحیم و کریم ہے، ہاتھ اٹھنے کے بعد لوٹاتا نہیں ہے، کہا جا تجھ کو وقت معلوم تک کے چھوٹے. شیطان کو بھی اس نے خالی ہاتھ نہ لوٹا ہے. یہ ایک دم غلط فلسفہ ہے. ہاتھ اٹھاتے وقت تو اس کی رحمت پر نظر رکھنا، کتنا بھی بڑا مجرم ہو وہ بڑا رحیم ہے، وہ خالی نہیں لوٹاتا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. اس میں بہت ساری چیزیں دعا میں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ. عزیز اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے والا بنا، اے اللہ اپنی ضرورتوں کو تجھ سے مانگنے والا بنا رب العالمین. الہ العالمین خالق ارض و سماء مالک کون و بقا، اے اللہ خود تجھ سے مانگنے کی توفیق دے، ہر چیز تجھ سے طلب کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہدایت دے. رب العالمین ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے. رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم.